آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, جو شخص کے ساتھ اللہ بہتری چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ بات اگر سمجھ گیا تو صبر کرنا آسان ہو جائے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. لیکن ایک سوال جو انسانوں کو ہمیشہ کھٹکتا ہے وہ کیا ہے مان, اللہ مصیبت میں ڈالتا کیوں ہے؟ یہ بات عموماً لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے, کیوں اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے؟ آئیے میں ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھاؤں. مثالوں سے بات سمجھنا آسان ہوتی ہے. میں آپ کے گھر پر آیا, ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگ مجھے بہت اچھے سے پہچانتے ہوں, کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوں لیکن اکثر لوگ پہچانتے ہیں. آپ میں سے کسی شخص کے گھر آیا جس سے میرا کئی زمانے سے میل جول ہے, ملاقات ہے, اور میں آپ کے گھر پر آیا اور میں نے کہا دیکھو بڑا میرا جو ہے تنگی اور مصیبت کا معاملہ ہے. میں نے ایک جو ہے جیب میں سے پیلا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ اگر اس کو تم مجھ سے لے لو, 17-18 ہزار روپے تولہ بھاؤ چل رہا ہے, اگر تم مجھ سے اس سے لے لو اور اس کے بدلے پیسے دے تو مجھے اس کی ضرورت ہے, یہ سونا ہے. آپ چاہے جتنا مجھ پہ اعتماد کرتے ہوں گے, آپ کیا کہیں گے؟ لے لیں گے مجھ سے؟ اگر ایسے کچھ لوگ جو لے لیں گے تو انشاءاللہ میں کل گھر پر پہنچ جاؤں گا ٹکڑے لے کر. کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے فیض بھائی, وہ ٹھیک ہے, اعتماد وہ تو سب اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو اگر جانچ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ اتنے دن سے آپ مجھے دیکھ رہے پھر بھی اعتماد نہیں. اعتماد تو بالکل آپ اپنی جگہ ہے, لیکن اگر یہ جانچ لے تو اس میں اطمینان ہو جائے گا. نہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا آپ کو؟ تو یہاں جو آپ کہہ رہے جانچ لینا, یہ کس لیے؟ صداقت کے لیے, سچائی کے لیے, کہ جو چیز میں دے رہا ہوں وہ سونا ہی ہے نا, اس لیے. تو اگر میں نے یہ کہا میں ایمان لایا ہوں تو اللہ کیا کرتا ہے پھر؟ اچھا ایمان لایا, چلو آزماؤ اس کو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جتنا ایمان انسان کا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے. افسوس ہماری عقلوں پر کہ جن کو اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے, ہم بولتے ہیں ہاں بہت دین پر چل رہے تھے نا, جاؤ پھنسو اب رہو. سبحان اللہ, ارے وہ تو آزمائش ہے اس کی, وہ تو چلا اپنے معاملے میں, اب تو کامیاب ہو رہا اپنے اس کے اندر. اسی لیے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں دنیا میں آئیں, اور ان میں بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی. اس کے بعد صحابہ, تابعین, اور پھر اس کے بعد جتنے بلند ایمان والے لوگ گزرے اتنی زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں انہوں نے اٹھائی. تو اللہ کیا کرتا ہے, جب کسی انسان کا خیر چاہتا ہے, بھلائی چاہتا ہے, اس کو مصیبت میں ڈال کے آزماتا ہے. اور بار بار قرآن میں اللہ نے کم و بیش 3 مرتبہ تو یہ کہا, سورہ عنکبوت میں ایک مرتبہ ایک جگہ کہا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی جو ہے چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لائے؟ ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا, سخت آزمایا, حتیٰ کہ ایسا آزمایا کہ ان کے انبیاء کہنے لگے کہ اللہ کی مدد متی نصر اللہ, اللہ کی مدد اب کب آئیں گی. اتنا آزماتا ہے اللہ لوگوں کو جب وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ کسی انسان کو جاننا چاہتا ہے, اس کے ساتھ اچھا خیر کرنا چاہتا ہے, اس کو آزماتا ہے, اس کو مصیبت میں ملوث کرتا ہے تاکہ جانچے یہ اپنے دعوے میں کتنا پکا ہے. میں نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا ہوں, چلو اس کو اولاد سے آزما کے دیکھو, مال سے آزما کے دیکھو, اس کے روزی روٹی میں کمی کر کے آزما کے دیکھو, اس کے جسم میں اس کو آزما کے دیکھو. یہ کرتا ہے کہ پورا اترتا ہے کہ اپنے دعوے پر. اور جتنا بلند ایمان, آزمائش اتنی اونچی, یاد رکھیے آزمائش اتنی اونچی. آئیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر. اب وہ مصیبت جو دی جا رہی ہے وہ خود اجر بھی دیتی, یہ نہیں کہ صرف مصیبت میں اللہ آزما رہا ہے بلکہ مصیبت اجر بھی دیتی. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا ثواب. اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے, جو راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر. اور اللہ جب کسی کو آزماتا ہے مصیبت دے کر, ٹھیک ہے, تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے. جیسے انبیاء سے محبت کرتا ہے مصیبت دے کر دیکھتا ہے, صحابہ سے اور ایمان والوں سے تو مصیبت میں ڈالتا ہے. اور پھر اگر وہ راضی ہو گیا بندہ کہ بس اللہ نے چاہا یہ مصیبت آ گئی, بس میں اس پہ صبر کرتا ہوں, تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اگر ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی ہمارے پاس کیوں آئی, ہم ہی کیوں, دوسرے کی فلاں, اس طرح کی کلمات, تو پھر اللہ کیا کرتا ہے, اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت پر آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی نفس, اولاد اور مال میں آزمائش ہوتی رہتی ہے, حتیٰ کہ جب وہ اللہ کے پاس ملتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے. اللہ مومن کو اس کے مال, جان, اولاد سے مسلسل آزماتا رہتا ہے, اور آزمائش کی بدولت اس کو اجر دیتا رہتا ہے, حتیٰ کہ جب اللہ کے پاس مومن جاتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ بچتا ہی نہیں ہے, وہ سب آزمائش میں دھل جاتے ہیں. اور یہ بات اللہ کے رسول نے بیان کیا حدیث میں کہ حتیٰ کہ مومن کو کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ اسے بدلہ دیتا ہے.
بخار کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی بخار میں ملوث ہوتا ہے، بخار میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، ایک جھاڑ کے پاس آپ گئے اور اس کو ہلایا اور اس کے پتے گرنے لگے، سوکھا جھاڑ تھا، کہ ایسے گناہ جھڑتے ہوئے شخص کے جو کسی بخار میں ملوث ہوتا، بخار میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو بخار آ جاتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو ہر مصیبت آنے والی کیا ہے، ہمیں اجر دیتی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے، بغیر صبر کی یہ اجر نہیں ملیں گے۔ ٹھیک، اسی طرح